کوئی تو مستعفی ہو اس ملک میں, کوئی تو روایت قائم ہو کہ جو ہے اگر انٹیلیجنس کا فیلیور ہے تو کوئی تو یا تو انٹیلیجنس یا یہ منسٹر جو ہے انٹیریئر ایکسیپٹ کرے, یا ڈیفنس منسٹر صاحب مستعفی ہوں, اور یا پھر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ سبکدوش ہوں, فارغ ہوں. کوئی تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. قیمتی جانیں جا رہی ہیں, قیمتی ہمارا سرمایہ, پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے, تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے تو بڑی آرام سے کہہ دیا کے پی کے کی حکومت کا اس سے کیا تعلق ہے. اگر وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ وہ حفاظت نہیں کر سکتے, اور اتنا بڑا جو ہے ایک سانحہ ہوا ہے پاکستان کا, اس کو اگر وہ جو ہے نبردآزمان نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کا قلع کمر نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر وہ کس لیے اتنی ان عہدوں پر ہیں؟ پھر انہیں فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے. سر آپ ایجنسیوں کا ذکر کر رہے ہیں, خواجہ آصف نے تو واضح کہا ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وفاق پہ چڑھائی کر رہی ہے, اسے دہشت گردی کا نہیں, اور آپ جو ہے ان واقعات پہ خوشی کر رہے ہیں. کیا تعلق ہے؟ یہ اگر ٹرین کو کسی نے کیا ہے تو یہ ایجنسیز کا فیلیور ہے, یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلیور ہے, یہ وفاقی حکومت کا فیلیور ہے, یہ وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہوتی ہے. یہ بارڈرز کی حفاظت کرنا, دہشت گردوں کا قلع کما کرنا, ان جو ہے منصوبوں کا جو ہے اس کو جو ہے اکھاڑ کے جڑ سے باہر پھینکنا. ہم ساتھ ہیں اس میں, لیکن خدا را آپ یہ اپنا کام تو کیجئے گا, کم از کم کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرائیں. کوئی تو مستعفی ہو اس ملک میں, کوئی تو روایت قائم ہو کہ جو ہے اگر انٹیلیجنس کا فیلیور ہے تو کوئی تو یا تو انٹیلیجنس یا یہ منسٹر جو ہے انٹیریئر ایکسیپٹ کرے, یا ڈیفنس منسٹر صاحب مستعفی ہوں, اور یا پھر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ سبکدوش ہوں, فارغ ہوں. کوئی تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. قیمتی جانیں جا رہی ہیں, قیمتی ہمارا سرمایہ, پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے, تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے تو بڑی آرام سے کہہ دیا کے پی کے کی حکومت کا اس سے کیا تعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اس پہ جشن منا رہے ہیں. دری نہیں ہے, لیکن کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہے, اور اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ دہشت گردی کے کسی واقعے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. میں سخت ترین الفاظ میں کل ہونے والے واقعات کی مذمت کرتا ہوں. بی ایل اے ہو, وہ اور کوئی آرگنائزیشن ہو جو پاکستان پر, پاکستان کے شہریوں پر حملہ کرتی ہے, میرا خیال ہے ایسے موقع پہ ہمیں اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے پاکستانیت کی بات کرنی چاہیے. اعتماد میں نہیں لیا. ڈائلاگ جس کے پاس ہے, اختیار جس کے پاس ہے, وہ بات کرے. یہ بیچارے تو خود ہار کے یہاں آئے ہیں, اس کی حکومت کسی اور کی جس کو دلائے گی, کہ اتنی اوقات نہیں کہ اس پوزیشن میں ہے کہ بات کر لے. حکومت کا تاثر ہے کہ ان کی ٹرمپ کے ساتھ بھی بات ہو گئی ہے, پہلے ان کی کسی اور سے بات بھی ہو گئی تھی, تو حکومت تو خود کو بڑا مضبوط سمجھ رہی ہے. نہیں, وہ وزیر اعظم صاحب کو خود پتہ ہے کہ وہ کتنے مضبوط ہے. وہ اپنے ملک میں مضبوط نہیں, اپنی پارٹی میں مضبوط نہیں, وہ پارلیمنٹ میں مضبوط نہیں, تو اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ بات کرے. جس کے پاس اختیار ہے, جس کے اگر وہ بات کرے تو اس کو سمجھ لیں گے اور سن لیں گے. سر بتائیے گا, جنرل باجوہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور فیاض حمید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ملک میں موجودہ دہشت گردی ہے, انہوں نے کہا کہ جو طالبان بسائے ہیں, خواجہ آصف نے کہا ہے ان کے ذمہ دار وہ ہیں, اور اس وقت کی جو حکومت عمران خان کی وہ ہے. نہیں, تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب میڈیا پہ بات نہ کریں نا, اس کے پاس حکومت ہے. اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کے باجوہ کے خلاف اس کی ہمت ہی نہیں بنتی, کیونکہ باجوہ کی وجہ سے تو ہماری حکومت گری تھی, اور اسی کے سپورٹ سے. تو یہ تو بات حد تک ہے, اس کو کہو کہ اگر ہمت ہے تو کر لے. آپ ڈیفنس منسٹر ہے, آپ کے پاس حکومت ہے. اگر باجوہ نے غلط کیا, جنرل فیض نے کیا ہے, ہم بالکل سپورٹ کریں گے کہ اس کے خلاف ایکشن لے. لیکن یہاں پر اگر میڈیا میں بات کروں گا تو میں پوزیشن میں ہوں, میری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں بات کروں. میں احتجاج کروں گا, میں جلسے کروں گا. آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ آپ ایکشن لیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. جنید اکبر صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے سینئر رہنما غفور حیدری صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی آپس میں لڑ رہی ہے, ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے, تو ہم کیسے اس اتفاق پہ آگے چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, اتفاق بالکل ہمارا ہے خان صاحب کے جھنڈے تلے, خان صاحب کی قیادت کی نہیں. ہمارے اندر میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ جب ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو اس طرح کی رائے ہوئے آتی ہے, اور رائے مختلف بھی ہو سکتی. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی گروپ ہے. عید کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں؟ نہیں, میری تو خواہش ہوگی, پارٹی کی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ رہے, لیکن ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم مولانا صاحب کی, ہماری یہ خواہش ہے کہ سارے اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے. لیکن ہماری یہ کبھی یہ ضرورت نہیں رہی کہ اس کے بغیر ہم پہلے بھی احتجاج کر چکے, انشاءاللہ آئندہ بھی. باقی جو صحافیوں کو آفر کیا جا رہا ہے, کاشف عباسی نے 21 جنوری کو پروگرام کیا, اس میں بلاول بھٹو پہ تنقید کی, اس کے بدلے میں ان کو آفر کیا گیا, پروگرام بھی لے لیا, اور اس کے اوپر چینل نے معافی بھی مانگ لیا. تو اور ایک اور محمد مالک نے گیسٹ لینے پہ مطلب معافی مانگی ہے کہ جو گیسٹ بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی. تو صحافیوں کو آفر کیا جا رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ فسائیت کی انتہا ہے. جب کوئی اس طرح کی جو ہے آواز بند کرتا ہے, گلا بند کرتا ہے, جب ایک سکوت سا آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے. سوسائٹی گروتھ جو ہے معاشرے کی جو ہے وہ رک جاتی ہے, اور وہ ملک جو ہے وہ ترقی سے جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے, جس میں ملک میں آپ صحافت کے جو ہے گلا گھونٹ دیتے ہیں. پیکا کے ذریعے انہوں نے کیا ہے کہ جو ہے اگر ان کو من پسند ان کے مطابق جو ہے آپ خبر دیں گے تو وہ تو مثبت ہے, وہ ٹھیک ہے, اور اگر ان کو پسند نہیں آئے گی تو فیک نیوز میں کر کے 3 سال سزا اور 20 لاکھ جرمانہ کریں گے. تو اس طرح کے میرا نہیں خیال کہ ہم نے بھی اس کی مذمت بھی کی ہے, چیلنج بھی کیا ہوا ہے. اللہ کرے گا کہ عدالت اس کو جو ہے آئین سے ماورا متصور کرتے ہوئے اس کو قواش کرے گی, کالعدم قرار دے گی. آپ کی تحریک, آپ بھی جو ہے ماشاءاللہ آگ کا دریا عبور کر کے آپ ہتھیلی پر جان لے کر آپ لوگ صحافت کر رہے ہیں. ہم نے صحافیوں کو قتل ہوتے بھی اس دور میں دیکھا ہے, اور ان کو اغوا ہوتے بھی دیکھا ہے. مطیع اللہ جان کو دیکھ لیں کس طرح سے ان پہ ڈرگ کے کیسز بھی بنتے ہم نے دیکھے, آف ایئر ہوتے بھی دیکھا ہے. میرے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے, مجھے آپ لوگ جو ہے وہ چینل والے بلا نہیں سکتے ہیں ان پر جو ہے, مگرنہ ان کا یہی ہوتا ہے جو کاشف عباسی کے ساتھ ہوا, یا جو مالک کے ساتھ ہو رہا ہے, یا جو مہر بخاری کے ساتھ ہوا, اور دوسرے جتنے بھی میں سمجھتا ہوں جو ذرا آزاد صحافت کے قائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یا ان کو شیلف کر دیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے مالک جو ہے چینل کا وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اسے جو ہے مراعات, جو ریاستی مراعات ہیں اس کو نہ ملیں. یعنی یہ آپ کے جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں, جو آپ کے جو اربوں کے فنڈز جو ماشاءاللہ پنجاب حکومت نے رکھے ہیں یا سندھ حکومت نے رکھے ہیں, چونکہ میں ان کے کیسز کرتا رہا ہوں, مجھے علم ہے کہ وہ کتنا اس سے جو ہے متاثر ہوتا ہے. ایک چینل جو ہے اگر وہ اس کو روک دیتے ہیں, اس کو اشتہار دینا بند کر دیتے ہیں, تو کتنا اس کو جو ہے متاثر ہوتا ہے وہ. تو اس لیے چینلز جو ہیں وہ بھی مالکان جو ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر پاتے حکومت کے اس پریشر کو. لیکن وہ حکومت جو ہے کبھی بھی پرو پیپل حکومت نہیں ہو سکتی ہے جو اس طرح سے جو ہے آزاد صحافت پر جو ہے قدغن لگائے اور ان کا گلا دبائے اور ان کو جو ہے اظہار رائے سے معنی کرے. دیکھیں گیسٹ جو آتا ہے وہ آپ بار بار دیتے ہیں اس پر کہ یہ جو ہے انہی کی رائے ہوگی, اس کا جو ہے ہماری انتظامیہ سے یا ہمارے چینل کی پالیسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ہونا بھی یہی چاہیے. اگر آپ مجھے بلاتے ہیں اور اس میں سے آپ جو ہے وہ اسکریننگ کر دیتے ہیں, اس میں سے آپ کاٹ دیتے ہیں اور میری جو ہے بیان کو توڑ موڑ کے دیتے ہیں, تو ظاہر ہے میں پھر کیوں آپ کے چینل پر آؤں گا. اچھا, تو میری تو شرط یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو میں کہوں گا اسی طرح آپ اس کو نشر کریں گے. اگر آپ نے اس میں کانٹ شانٹ کرنی ہے تو پھر میں نہیں کروں. آج ملاقاتوں کا دن